اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام فإنی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ عنی۔ محترم سامعین کرام، شہدائے کربلا کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک جملے میں شہدائے کربلا کا تعارف پیش کرنا ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جو میرے مولا نے شب عاشور اپنے اصحاب کے لیے ارشاد فرمایا کہ فإنی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیرا من اصحابی، میں کسی ایسے اصحاب کو نہیں جانتا ہوں جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور میرے اصحاب سے زیادہ اچھے اصحاب ہوں، ولا اہل بیت، اور میں نے کسی اہل بیت کو نہیں پایا، کسی ایسے رشتہ داروں کو نہیں پایا جو میرے رشتہ داروں سے زیادہ، میرے اہل بیت سے زیادہ مجھ سے نیکی کرنے والے اور مجھ سے میری رشتہ داری کو نبھانے والے ہوں۔ یہ ایک جملہ، ایک فقرہ شہدائے کربلا کے تعارف کے لیے کافی ہے کہ جس رات کو میرے مولا نے ایک چراغ بجھایا اور جس کے نتیجے میں 72 چراغ جلے۔ آج جس صحابی کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے جبلہ بن علی شیبانی۔ ان کا نام جبلہ بن عبداللہ شیبانی بھی منقول ہوا ہے۔ احتمال یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، فقط ولدیت میں یا تو نقل کرنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن بہرحال جبلہ بن علی شیبانی کوفہ کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ شیبان سے ان کا تعلق ہے۔ قبیلہ شیبان قبیلہ عدنانیان کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ عدنانیان جو کہ اہل مدینہ والے ہیں ان کی ایک شاخ قبیلہ شیبان ہے۔ اس شیبان سے تعلق رکھتے ہیں جناب جبلہ بن علی۔ جناب مسلم نے جب کوفے میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے لوگوں سے بیعت لی تو جناب مسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے، اور جب دیکھا کہ لوگوں نے جناب مسلم کے ساتھ غداری کی ہے، ان کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا ہے، اور جبلہ بنت علی اسی طریقے سے اور دیگر افراد جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، ابن زیاد نے ہر ایک کو یہ کہا کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دینے والا ہے اس کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ تو ایسے موقع پر جبلہ بن علی نے اپنے آپ کو مخفی کر لیا اور چھپا لیا، اور پھر شہادت جناب مسلم کے بعد جبلہ بن علی نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو کربلا پہنچائیں گے، اور ایک احتمال کے مطابق 7 محرم یا 8 محرم کو کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ ان کا سن مبارک شہادت کے وقت 50 سال یا 49 سال تھا، اور جو ان کی شہادت واقع ہوئی یہ حملہ اولا کے شہیدوں میں سے ہیں، یعنی صبح کے وقت جب پسر سعد کے لشکر نے حملہ کیا، تیر بارانی کی گئی، تیروں سے حملہ کیا گیا، تو اس میں جن افراد کی شہادت ہوئی اس میں ایک جبلہ بنت علی بھی تھے۔ ان کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے اور ان کی صفات کو دیکھا جائے تو انتہائی شجاع، مولا کائنات امیر المؤمنین کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھی جنگ صفین میں مولا کائنات کے ہم رکاب جنگ لڑنے والوں میں سے تھے، قرآن شناس تھے، دین شناس تھے، دشمن شناس تھے، اسی طریقے سے اور جو تمام صفات ایک صحابی میں ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام صفات ان میں پائی جاتی تھی۔ 2 زیارت ناموں میں ان کا تذکرہ ہوا۔ ایک زیارت ناہیہ میں اس طریقے سے ان پر سلام بھیجا گیا کہ السلام علی جبلہ بن علی الشیبانی، اور اسی طریقے سے زیارت رجبیہ میں اس طریقے سے سلام بھیجا گیا کہ السلام علی جبلہ بن عبداللہ، یعنی ایک روایت میں جبلہ بن علی آیا ہے اور ایک روایت میں جبلہ بن عبداللہ، جبکہ احتمال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں گے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ان جام شہادت نوش کرنے والوں میں سے تھے جو صبح گام بہت جلد ہی اس جنت کے مقام پر پہنچ گئے، اس منزل پر پہنچ گئے کہ جو شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو دکھلائی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔